ایک سچی ندامت، ایک سچی توبہ ضروری ہے، اس سے کام بن جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر بارش کی دعا کے لیے چلے، دعا ہو رہی ہے بارش نہیں برس رہی، دعا ہو رہی ہے بارش نہیں برس رہی۔ عرض کی مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو بارش نہیں برسا رہا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے موسیٰ ان لوگوں میں میرا ایک ایسا بندہ ہے جو اتنے برسوں تک میری نافرمانی کرتا ہے، میری نافرمانی پر یہ ڈھٹائی کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں تمہاری دعا کیسے قبول کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا پھر کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اعلان کر دے کہ فلاں فلاں ایسا ایسا بندہ ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، وہ نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا آپ آواز دے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا، اب لوگ کھڑے، وہ شخص جس کے لیے اعلان ہوا تھا وہ سر پر چادر ڈالے کھڑا تھا۔ پہلے تو اس نے یہ آواز دیکھا کہ کوئی نکل رہا ہے، دیکھا کوئی نہیں نکل رہا، سمجھ گیا کہ یہ میں ہی ہوں، یہ میں ہی گناہگار ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ سر پہ چادر تھی، سر جھکا ہوا تھا اپنے رب کے حضور، عرض کرتا ہے مولا میں جانتا ہوں یہ میں ہی ہوں، میں ہی وہ گناہگار ہوں تیرا بندہ، مگر مولا اگر میں ان سب کے بیچ میں سے نکلوں گا تو تیرا یہ بندہ رسوا ہو جائے گا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی دعائیں قبول کر لے، بارش برسا دے، میری عزت رکھ لے مولا، میری عزت رکھ لے۔ ابھی وہ توبہ وہ عرض کر ہی رہا تھا کہ کالے بادل آئے، وہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں نے تو کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو نے بارش برسا دی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جس کے لیے روکی تھی اسی کے کہنے پر برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے بتا وہ کون ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ جب نافرمان تھا تو میں نے اس کے عیب چھپا کر رکھے، اب تو یہ میرا پسندیدہ بندہ بن چکا ہے، اب میں اس کے کیسے اس کو ظاہر کرتا۔ ایک سچی توبہ، ایک سچی توبہ سارے گناہ بخشوا دیتی ہے، کہ بندہ تو جی توبہ کر لے مولا بس آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، میں معاف بھی مانگتا ہوں، اور اللہ جانتا ہے کون اس کی بارگاہ میں سچی معافی مانگتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے۔ اس رب کے غضب سے ڈر کر، جہنم کے عذاب سے ڈر کر، اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر کہ اللہ ناراض ہوا تو ہم کہیں کے نہیں ہوئے، اگر وہ ناراض ہوا اور ایمان چھین لیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ جنت تو صرف ان کے لیے جو ایمان سلامت لے کے جائیں گے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ جہنم کی تباہ کاریاں ہیں کیا، جہنم کی ہولناکیاں ہیں کیا۔ اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ گناہ گاروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں جو جھونکا جائے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ جہنم ہے کیا چیز؟ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ جب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار۔ روایت میں آتا ہے جہنم کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے یہ دنیا کی آگ۔ جہنم کی 1000 برس تک دھمکائی کی گئی، مطلب اس کو دھکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب
وہ نری سیاہ ہے، کالی ہے جہنم کی آگ۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسم کے ساتھ عرض کی، اگر جہنم سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر کہا، اگر جہنم کو کوئی داروغہ محافظ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور با قسم بیان کیا، یعنی قسم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ جانے کہ دوزخ کی گہرائی کس قدر ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے، اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے 70 برس میں تہ تک پہنچے گی۔ کون جانے اس کی گہرائی؟ اگر انسان کے سر کے برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین پر پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ انسان کے سر کے برابر ایک سیسے کا گولا اگر آسمان سے پھینکا جائے تو رات ہونے سے تک یہ زمین تک پہنچ جائے گا۔ اور جہنم کی گہرائی کہ اگر جہنم کے کنارے سے پتھر کی چٹان پھینکی جائے تو 70 برس میں جہنم کی تہ میں وہ پہنچے گی۔ جہنم میں لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جین و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تو ہر ایک قسم کے کانٹے دار زہریلا درخت جس میں سے دودھ نکلتا ہے کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت کو برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے جب پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے انتہائی شدید پیاس کے مارے اونٹ ہوں، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا، اسے جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہو گیا، سب سے کم عذاب ہو گیا۔ بندہ تصور کرے جہنم کی آگ کی جوتیاں جس کو پہنا دی گئی، آج لذت لے کر گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ گناہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ ارے دنیا کی ایسی کون سی گناہ کی لذت ہے جس کا مقابلہ بندہ جہنم کی تکلیف سے کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے، محال ہے۔ جہنم کا عذاب کو ہلکا جو جانے گا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔